خطبہ شروع کر رہے ہیں بھائی. ہلو رضوان صاحب جو ہے سو خطبہ شروع کر رہے ہیں. اچھا تو ہم نے اس لیے یہ بنا دیا. اوکے اور میرے بچے ایک نکاح بھی تو ہونا ہے. ہاں ہاں وہ ہوتا نہیں, یہاں پہ الگ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. اوکے 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 اوکے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشد خان صاحب کا جو ہے نکاح پر یہ ایک مختصر بیان پیش خدمت ہے. سب سے پہلے ماشاءاللہ سے ارشد بھائی جو ہیں وہ ہر ایک کی ضرورت کے وقت جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے مدد کرنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں, تیار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششوں کو قبول کرے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں. اب کیونکہ عام طور پہ ایسے موقع نہیں ملتے کہ نکاح پر جو ہے بات کرنے کے لیے, تو تھوڑی بہت نصیحت کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں جو قرآن و حدیث پر مبنی ہیں وہ ہر شادی شدہ کو معلوم ہونا چاہیے. اب کیونکہ یہ نکاح کے موقع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے تو چند آیات اور احادیث پیش خدمت ہیں. تو نکاح کے موقع پر جو عام طور پر قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے, سورہ نساء کی پہلی آیت, اس کا مطلب سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو اپنے رب سے, اپنے پالنے والے مالک سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے یا ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو, اور رحم کے رشتوں کا لحاظ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر سورہ روم میں فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کیا تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام یا سکون حاصل کرو, اور ان کے بیچ اللہ تعالیٰ نے جو ہے محبت اور رحمت پیدا کر دی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو آج کل کے جو عجیب و غریب دور میں جہاں مرد مردوں سے شادی کر رہے ہیں, عورت عورتوں سے شادی کر رہی ہے, یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ شادی کے لیے جو ازواجی جوڑے کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے وہ مرد اور عورت کے جوڑے کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت سے, یعنی کہ بابا آدم اور اماں حوا علیہ السلام سے کے ایک جوڑے سے مردوں اور عورت کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پھیلا دی. اور اس معاملے میں ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کریں. اللہ کا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے, گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرنا. اور یہی جوڑے میں, یعنی مرد اور عورت کے جوڑے میں, اسی جوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے آرام اور سکون رکھا ہے. اور جب اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دیتے ہیں. تو اب نکاح پر اور جو ہے ازواجی زندگی پر قرآن آیات کو اگر ہم سمرائز کریں گے تو شادی شدہ عورتیں جو ہے نکاح کے لیے حرام ہیں. اب ان کے علاوہ دوسری عورتیں وہ جو ہے حلال ہیں. شرط یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے ان کو محفوظ رکھا جائے. پھر مہر دینا واجب ہے, یہ عورت کا حق ہے. پھر مہر میں رعایت ممکن ہے اگر عورت خود سے دے دے. شوہر کا حق
اس میں یہ ہے کہ اگر عورت رضامندی سے مہر میں سے کچھ چھوڑ دے تو شوہر اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اجازت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ صرف میاں بیوی کے درمیان کی بات ہے، دوسروں کا اس میں جو ہے کوئی عمل دخل یا زبردستی جائز نہیں ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، یعنی بوتھ آف دیم آر ایکول ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دونوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر کے ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی جسمانی طاقت اور کمانے کی ذمہ داری کے علاوہ گھر کو یعنی بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت کرنے والے بنانے کے لیے مرد کو ایک درجہ فضیلت کا دیا گیا ہے۔ اب یہ فضیلت مار پیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یا جو ہے بیوی سے جھگڑا کر کے جیتنے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ایک درجہ میرا اوپر ہے بولنے کے لیے۔ تو اب اپنے پاس حیدرآباد میں جب بھی الٹے پلٹے کام کرنے ہوتے ہیں تو بات جو ہے وہ زنانے پہ ڈھکل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ زنانہ نہیں مان رہا، تو یہ آپ کو جو ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے وہ زنانے کو منانے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے گھر والوں کو بنائے رکھنے کے لیے دی ہے۔ نیک بیویوں کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والی اور غیب میں یعنی شوہر کی جو ہے غیر موجودگی میں اس کی جو چیزیں ہیں اس کی جو ان کا جو ہے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر سرکش عورتوں کے لیے 3 سٹیپس کا جو ہے ایک اصلاح کرنے کا پروسیس قرآن میں آیا ہے۔ پہلے سٹیپ میں جو ہے نصیحت کرنا ہے، دوسرے سٹیپ میں جو ہے بستر میں تنہا چھوڑ دینا ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں ضرورت پر تنبیہ کرنا ہے۔ اور اگر عورت اطاعت پر واپس آ جائے تو ان کے خلاف زیادتی نہ کرو کا جو ہے حکم ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، مقصد صرف اصلاح ہے۔ پھر مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور مومن مردوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو جو ہے وہ وارث بن جائیں، یعنی زبردستی انہیں حاصل کریں، اور یہ کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کریں جو تم نے انہیں دیا ہے، سوائے اس صورت میں کہ وہ کھلے عام جو ہے وہ بدکاری کریں تو انہیں روکنا مناسب ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند لگیں تو صبر کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس میں خیر نکال دے۔ پھر بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے تعلق رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھیتی کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دی ہے سورہ بقرہ میں۔ پھر اپنے لیے نیکی اور آخرت کا سامان کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی حدود کا خیال رکھو، یاد رکھو کہ آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کو ملنا ہے قیامت کے دن، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ پھر احادیث کو سمرائز کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے یا میرے طریقے پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کرو کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری بڑی تعداد پر فخر کروں گا۔ جس کے پاس شادی کی استطاعت ہو وہ شادی کرے، اور جس کے پاس نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہشات کو کم کرتا ہے۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ پھر لڑکیوں سے ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر جو ہے نکاح مت کرو، اور لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی ہے۔ اب اوبیسلی یہاں پر کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام طور پر لڑکی کی خاموشی اس کی خوشی اور رضامندی کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ عورت کی مرضی ہونا چاہیے نکاح میں۔ شادی سے پہلے دیے گئے مہر، تحفے یا مہر کا کی قیمت کے جو وعدے ہیں وہ عورت کی ملکیت ہیں، یہ سب کچھ عورت کا حق ہے۔ شادی کے بعد دی گئی چیزیں یعنی تحفے جس کو دیے جاتے ہیں وہ اسی کے ہیں، یہ والد یا بھائی کی جو ہے ملکیت ہو سکتی ہے،
مطلب یہ کہ بیٹی یا بہن کی شادی کے لیے دیے گئے تحفے تحائف جو ہے باپ اور بھائی سب سے بڑی ان کے لیے یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ پھر نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نکاح میں حلال اور حرام میں فرق کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈف بجانا اور آواز کا بلند کرنا جو ہے یہ شادی کے لیے ہے، یعنی شادی کو اناؤنس کرنا ہے، شادی کا اعلان ہونا چاہیے۔ پھر شادی میں ولی یا سرپرست کا ہونا لازمی ہے، بغیر ولی کے جو ہے شادی درست نہیں ہے۔ عام طور پر لڑکی کا باپ یا قریبی رشتہ دار ولی ہوتا ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، اور مہر کی رقم کم رکھیں گے تو نکاح آسان ہوگا۔ ایک صحابیہ کے مہر جو ہے کا مہر کیا تھا؟ 2 سینڈلیں۔ اس پر جو ہے جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اجازت دے دی کہ جو یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور صحابیہ تھی، وہ بھی جو ہے ان کا بھی مہر صرف قرآن سکھانا تھا، یعنی اتنا جو ہے آسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر کچھ باتیں نکاح کے متعلق تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو برکت دے اور آپ پر برکتیں نازل فرمائیں، اور آپ کے جو ہے آپ کا جو جمع ہے اس کو جو ہے خیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں محبت ڈال دے، آپ کو جو ہے اس نکاح کو مبارک کرے، آپ کو نیک اور صالح تندرست اولاد عطا فرمائے، اور جو ہے آپ کے ساس جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مومن مردوں کو جو ہے نیک بنائے، ہماری عورتوں کو نیک بنائے، ہمارے نوجوانوں کو نیک بنائے، اور ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔